ماہ رمضان المبارک میں اہل ایمان جہاں اپنے مالوں کا صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہیں صدقہ فطر کی شکل میں اپنی جان یا اپنے کا صدقہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور حدیث طیبہ میں صدقہ فطر ایک شخص کو نجات کی ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی تاکہ لغو اور بیہودہ باتوں سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ تو یہ صدقہ فطر واجب ہے اور اس کا وقت عمر بھر ہے، یعنی اگر کسی نے کسی سال ماہ رمضان میں اپنے روزوں کا فطرہ ادا نہ کیا یعنی صدقہ فطر ادا نہ کیا، تو جب بھی اس کو موقع ملے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر کسی کا 2 سال کا صدقہ فطر دینا باقی ہے، کسی کا 4 سال کا باقی ہے، تو اسے چاہیے کہ حساب لگا کر کے جن جن سالوں میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے اتنے سالوں کا وہ فطرہ ادا کرے، کیونکہ صدقہ فطر ادا نہ کرنے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب بھی وہ دے گا تب اس کا فطرہ ادا ہی ہوگا، یہ کبھی قضا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا یہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ادا کر پایا تو جب بھی وقت ملے تب وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر یہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، یعنی عید کی صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق ہونے سے پہلے مر گیا، یا کوئی مالدار تھا وہ فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد میں کوئی کافر ایمان لایا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا وہ غنی ہو گیا، تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ صدقہ فطر یہ صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہوتا ہے، تو صبح صادق سے پہلے جو مر جائے گا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یا مالدار تھا اور صبح صادق ہونے سے پہلے ہی وہ فقیر ہو گیا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یا کوئی بچہ پیدا ہوا صبح صادق ہونے سے، یعنی اس میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد میں اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بچہ صبح صادق ہونے کے بعد میں پیدا ہوا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یا صبح صادق ہونے کے بعد میں کوئی فقیر تھا اور مالدار ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اس کا وقت صبح صادق ہوتے ہی ہوتا ہے، لہذا جو لوگ صدقہ فطر ادا کریں وہ ان مسائل کا خیال رکھیں کہ صبح صادق ہونے کے بعد میں بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، یا جو فقیر
صبح صادق ہونے کے بعد میں مالدار ہو اس پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد میں کسی کا انتقال ہوا تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، یا صبح صادق ہونے سے پہلے ہی کافر مسلمان ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، یا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد میں بچہ پیدا ہوا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ تو یہ صدقہ فطر کے وجوب کے حوالے سے ہے۔ اور صدقہ فطر میں ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو نابالغ پر واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر یہ نابالغ پر بھی واجب ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کسی پاگل پہ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر اگر کوئی پاگل ہے تب بھی اس پر واجب ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ نابالغ اور پاگل کا صدقہ فطر اس کا ولی ادا کرے گا، اس کا ولی اس کے مال سے ادا کرے، اور اگر اس کے پاس میں مال نہ ہو تو ولی جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور مرد مالک نصاب چونکہ اپنا بھی صدقہ فطر ادا کرتا ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی ادا کرتا ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو۔ اگر بچہ خود مالک نصاب ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے عذر کی وجہ سے یا کسی پریشانی یا ایسی بلا کی وجہ سے جس میں وہ معذور ہے روزہ نہیں رکھا، یا معاذ اللہ بغیر کسی عذر ہی کے روزہ نہیں رکھا، تب بھی صدقہ فطر اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کسی بچے وغیرہ کا باپ نہیں ہے اور اس کے پاس میں مال بھی نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر کون ادا کرے؟ تو جس کا باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ میں ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے دادا کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ماں یعنی اگرچہ ماں مالدار بھی ہو لیکن ماں پر صدقہ فطر اپنے بچوں کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ ماں اگر نہیں ادا کرے گی تو اس پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ باپ پر، اور باپ نہ ہو تو دادا پر واجب ہوتا ہے کہ اپنی اولاد یعنی پوتے وغیرہ کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اپنی بیوی اور بالغ اولاد کا فطرہ بھی مرد کے ذمے نہیں ہوتا ہے، یعنی بیوی یا جو بالغ اولاد ہے اس کا فطرہ اگر مرد ادا نہیں کرے گا تو مرد پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرے یا اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرے اور ان سے اجازت نہ لے اور وہ اس کی عیال میں نہ ہو، تب تو پھر یہ فطرہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بیوی یا بالغ اولاد اس کی عیال میں ہے، اس کی پرورش میں ہے، اور مرد نے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا، تب پھر صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور عورت نے اگر اپنے شوہر کا فطرہ اس کی اجازت یا اس کے حکم کے بغیر ادا کر دیا تو یہ عورت کا فطرہ ادا کرنا شوہر کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ عورت اگر فطرہ ادا کرنا چاہ رہی ہے شوہر کا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے یا شوہر اس کو حکم دے، تب پھر وہ اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتی ہے۔ ماں باپ یا دادا دادی یا نابالغ بھائی وغیرہ یا دیگر رشتہ داروں کا فطرہ بھی مرد کے ذمے نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنے ماں باپ کا فطرہ ان سے پوچھے بغیر ادا کر دے یا اپنے نابالغ بھائی کا فطرہ ان سے پوچھے بغیر ادا کر دے تو یہ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ ماں باپ دادا دادی وغیرہ دیگر رشتہ داروں کا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان سے اجازت لے
یا یہ اس کو حکم دے اور یہ ان کے حکم کے مطابق اگر فطرہ ادا کرے تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو گیہوں اگر کوئی دینا چاہے یا گیہوں کا آٹا دینا چاہے تو اس کی مقدار آدھا سا ہے۔ آدھا سا کا مطلب 2 کلو 47 گرام۔ اور اگر کوئی کھجور دینا چاہے یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو وغیرہ دینا چاہے تو اس کی مقدار 1 سا ہے، یعنی تقریباً 4 کلو اور 100 گرام۔ اب آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس آدمی کے پاس میں تھوڑا بہت مال ہے، زیادہ مال نہیں ہے، وہ بھی گیہوں فطرے میں دے رہا ہے، اور جس کے پاس میں کروڑوں روپیہ ہے وہ بھی فطرے میں گیہوں دے رہا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا کہ گیہوں اگر کوئی 2 کلو 47 گرام دے دے گا تو ادا ہو گیا، لیکن اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ قیمت والا فطرہ ادا کرے، کیونکہ صدقہ فطر میں آٹا جو گیہوں وغیرہ یہی دینا ضروری نہیں۔ اگر کوئی پیسہ وغیرہ دینا چاہے تو پیسہ وغیرہ بھی صدقہ فطر میں دے سکتا ہے۔ تو اگر کم پیسے والا آدمی گیہوں کا حساب لگا کر 60-70 روپیہ ادا کر رہا ہے تو اللہ نے کسی کو کروڑوں روپیہ دیا ہے تو گیہوں کا حساب نہ لگائے، بہتر یہ ہے کہ منقع کا حساب لگائے اور دوسری مہنگی چیزوں کا حساب لگائے۔ اب اگر کوئی منقع دینا چاہے تو منقع 1 سا دینا پڑے گا فطرے میں، اور 1 سا میں 4 کلو تقریباً 100 گرام ہو گیا۔ اب منقع اگر 600 روپے کلو ہے تو ایک آدمی کا فطرہ تقریباً 2500 روپیہ ہو گیا۔ تو غریب آدمی اگر 60-70 روپیہ دے رہا ہے، کم پیسے والا مالک نصاب، تو مالدار آدمی کو منقع کے حساب سے 2500-3000 روپے ایک آدمی کی طرف سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر اس کے گھر میں 4-5 لوگ ہیں اور وہ کروڑ پتی آدمی ہے تو سب کا حساب لگا کے ایک آدمی کی طرف سے منقع کے طور پر 2500 یا 3000 کے حساب سے اگر وہ فطرہ نکالے گا تو 5 آدمی کا 10,000 روپیہ نکل جائے گا، 12,000 روپیہ نکلے گا۔ تو اس طرح غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر اللہ نے کسی کو کروڑوں روپیہ دیا ہے اور وہ 200-400 روپیہ اگر فطرے کا ادا کر رہا ہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ وہ منقع وغیرہ کے ذریعے اپنا فطرہ ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کا مقدم ہونا مطلقاً جائز ہے، یعنی اگر کوئی رمضان سے پہلے اپنا صدقہ فطر دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے، اور کوئی عید سے پہلے رمضان کے مہینے میں ادا کرنا چاہے تب بھی وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، عید کے دن ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے، اس سے پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اپنا صدقہ فطر مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی مسجد کے اندر صدقہ فطر دے دے تو اس سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں ہی فطرہ دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگتا، تو مسجد میں صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ قبرستان میں، کنویں وغیرہ میں، ان میں سڑک وغیرہ بنانے میں، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، تو لہذا صدقہ فطر کا پیسہ بھی ان چیزوں کے اندر دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ جو مسجد کے اسٹاف کی جھولی رہتی ہے اس کے اندر صدقہ فطر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اگر مسجد کے اسٹاف میں جو لوگ مالک نصاب ہیں اگر ان کو آپ صدقہ فطر دے دیں گے تو یہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، آپ کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ صدقہ فطر اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو لہذا اس کا فقیر ہونا یا مسکین وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی فقیر اور مسکین نہیں ہے تو اس کو آپ نے صدقہ فطر دے دیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر ادا کرنے میں ایک مسئلہ اور یہ پیش آتا ہے کہ ایک آدمی بمبئی میں رہتا ہے، اس کے بال بچے گاؤں میں رہتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر جب ادا کرے اور پیسہ دینا چاہے
تو اناج کا بھاؤ بمبئی والا لگائے یا گاؤں والا لگائے؟ جیسے مثال کے طور پر وہی اناج گاؤں کے اندر 20 روپے کلو ملتا ہے اور بمبئی میں 30 روپے کلو ملتا ہے، تو اس کو کون سا بھاؤ لگا کر کے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے جہاں کہیں پر بھی ہوں، اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے وہ کسی دوسری جگہ ہے تو ادا کرنے والا جہاں پہ ہوگا وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جیسے ادا کرنے والا بمبئی میں ہے، بچے گاؤں میں ہیں، تو وہ بمبئی کا حساب لگا کر کے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یا جیسے ادا کرنے والا سعودیہ رہتا ہے اور بچے ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہ سعودیہ کے بھاؤ سے حساب لگا کر کے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے وغیرہ جہاں پہ ہیں وہاں کا حساب نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ ادا کرنے والا جہاں پہ ہے وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے میں نے بتایا کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کے حوالے سے جہاں پر میں نے بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو نہیں دے سکتے تو ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، بھائیوں کو، بہنوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ ایسے ہی خالہ، پھوپھی، ماموں یا خالہ کے لڑکے، مامی کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، چچا اور چچا کے لڑکے، یہ لوگ اگر مالک نصاب نہیں ہیں تو ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس میں حاجت اصلیہ سے الگ نصاب کے برابر مال ہو۔ لیکن زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق ہے، یعنی زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا ضروری ہے لیکن حاجت اصلی یہ صدقہ فطر کے اندر مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں مالک نصاب ہوا تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو مال ہے وہ مال نامی ہے نہیں، یعنی مال نامی مطلب تجارت کا مال یا سونا چاندی یا اس طرح کی چیزیں، تو انہی کے اوپر زکوٰۃ سال گزرنے پہ واجب ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے مال تجارت وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس میں ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، چاہے وہ تجارت کے لیے نہ ہوں، اگر وہ مالک نصاب ہو گیا اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال ہوگا تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا اور صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر فطرے کے اگر 70 روپے بنتے ہیں، 60 روپے بنتے ہیں یا 100 روپے بنتے ہیں تو ایک فقیر کو دے دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایک فطرہ اگر چند فقیروں کو دے دے گا تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی ایک فقیر ہے اس کو پورے گھر کا فطرہ آپ دے دیں گے تب بھی سب کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ الگ الگ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا دھیان رکھا جائے کہ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دیا جائے تاکہ اس کا کچھ گزارا ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر آپ فطرے کا پیسہ 5-5 10-10 روپیہ کر کے بانٹیں گے تب پھر فقیر کا وہ بھلا نہیں ہو پائے گا جو پورا فطرہ اس کو دے دینے میں اس کا بھلا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا صدقہ فطر شریعت مطہرہ کے مطابق پورے طور پہ ادا کریں، اور جو لوگ اپنے ماں باپ وغیرہ بیوی بچوں کا فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں بالغ اولاد کا، تو ان کو چاہیے کہ پہلے ان سب سے اجازت لے لیں اور اس کے بعد میں ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے پوچھے بغیر آپ نے ادا کر دیا اور یہ آپ کی عیال میں نہیں ہے اور آپ کا فطرہ ادا نہ ہو۔ لہذا صدقہ فطر ادا کرتے وقت میں ان مسائل کا خیال رکھا۔